وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو بہتر بنائے، اور جس طرح سے ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کے فتنے اور شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ سوال واقعتاً بڑا ہی اہم ہے کہ بہت سے مرتد لوگ مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں، ڈیبیٹ کا چیلنج کرتے ہیں، اور جوشیلے جذباتی کچھ نوجوان بغیر شرعی علم کے اور بغیر اسلوب دعوت کے چیلنج قبول کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لاجواب بھی ہو جاتے ہیں اور گالی گلوج پر ڈیبیٹ کا اینڈ ہوتا ہے۔ تو کیا یہ درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ سب سے پہلے نالج، سب سے پہلے علم، اور جذبات جب علم سے خالی ہو تو نتیجہ گالی گلوچ ہے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو اسلامی تعلیمات سے پہلے آراستہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد سامنے والے کے عقائد اور مناہج کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ڈیبیٹ یا مناظرہ ہر شخص نہیں کر سکتا ہے۔ جذبات میں تو بہت سے لوگ آ سکتے ہیں، لیکن ہر شخص ڈیبیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے، یاد رکھیں، کلمہ تک بھی بغیر علم کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے کے لیے بھی پہلے علم کی ضرورت ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کی میننگ اور مفہوم کیا ہے۔ بلا سوچے سمجھے آج بہت سے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ سب کے سامنے آیا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ بغیر علم شرعی کے اور سامنے والے کے عقائد کی معرفت کے بغیر ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس کا نتیجہ پوزیٹیو نہیں بلکہ نگیٹو ہے، اور اس سے اسلام کی تو نہیں، مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ اسلام اللہ رب العالمین کا دین ہے، یہ دین منصور ہے، یہ دین غالب ہے، غالب ہی رہے گا، اس لیے کہ اسلام قرآن و سنت کے دلائل پر مبنی ہے۔ فلاں آدمی شکست کھا جائے تو اسلام کا کیا بگڑے گا؟ کچھ نہیں بگڑے گا۔ اسلام کا سورج ادھر ڈوبتا ہے تو ادھر طلوع ہوتا ہے، اور ایک کوئی مرتد ہوتا ہے تو سینکڑوں اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو جلد بازی کے بجائے اور جذباتی ہونے کے بجائے ہوش مندی سے کام لینا چاہیے، اور علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے، کیونکہ علم کے بغیر کسی سے بھی ڈیبیٹ کرنا نتیجہ خیز نہیں بلکہ ہزیمت اور شکست کا سبب ہے۔ بس اللہ رب العالمین یہ باتیں مسلمانوں کو عموماً اور نوجوانوں کو خصوصاً سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے وسائل اور ذرائع مہیا ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب ہم ان کی کتابوں سے دے سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ جو میڈیکل سائنس ہے اس اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، سوشل سائنس ہے اس کے ذریعے سے بھی ہم جواب دے سکتے ہیں، اور جو جغرافیکل تبدیلیاں ہیں اس کے ذریعے سے بھی جواب دے سکتے ہیں۔ جواب دینے کے مختلف طریقے، مثال کے طور پر اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی پر اعتراض کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کرسچن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو 13 سال کی عمر میں جنا ہے، 13 سال کی عمر میں، اور غیر مسلم جیسے ہندو دھرم کے لوگ اعتراض کرے تو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ رام اور سیتا کی شادی 6 سال کی عمر میں، اور رام کے بھائی لکشمن کی شادی سیتا کی چھوٹی بہن سے اس سے بھی کم عمر میں، اس سے بھی کم عمر میں ہوئی ہے۔ تو یہ حالات اور اوقات کا فرق یاد رکھنا چاہیے۔ آج بھی دنیا کے مختلف حصے میں شادی کی عمر ایک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر چائنا میں 21 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی ہوتی ہے، ہندوستان میں 18 سال کی عمر میں، امریکہ کے کچھ علاقوں میں 14 سال کی عمر میں، کچھ علاقوں میں 16 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے۔ تو شادی کی عمر کبھی بھی کہیں بھی فکس نہیں رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ فیملی کے بھی رواج ہوتے ہیں، جو جنگلات میں رہتے ہیں ان کے رہائش کا، شادی بیاہ کا طریقہ مختلف ہے، جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کے ہاں شادی کا رواج ان لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔ تو اس طرح سے یہ جاننا بہت ضروری ہے، جاننا بہت ضروری ہے، تب جا کر کسی سے اس ٹاپک پہ ڈیبیٹ کرے کوئی بھی۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔